چیمپئن ٹرافی کے معاملے پر آئی سی سی نے پی سی بی کے خط کا جواب نہیں دیا۔ پی سی بی نے وجوہات مانگی تھی کہ بھارت کی ان وجوہات کی بنیاد پر پاکستان نہیں آنا چاہتا۔ بخاری صاحب، اب جس طرح سے چیمپئن ٹرافی کے شیڈیول کا انتظار کیا جا رہا ہے اس میں بھی تاخیر ہو رہی ہے، پھر براڈ کاسٹر جو ہیں وہ بھی پریشان ہیں، تو آئی سی سی کے لیے بھی کافی کمپلیکیٹڈ سچویشن بن چکی ہے۔ تو کیا لگتا ہے آگے کیا صورتحال بن سکتی ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی بھی چیز چیمپئن ٹرافی کے حوالے سے نئی نہیں ہے جس کے اوپر پہلے سے فیصلے نہیں ہوئے 3-4-5 چیزیں میں جلدی سے کوٹ کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ دسمبر 2023 میں ہوسٹ معاہدہ سائن ہوا تھا اور بھارتی بورڈ نے اس وقت اس کو چاہیے تھا کہ پہلے حکومت سے اجازت لے لیتی، بجائے اس کے کہ جب چیمپئن ٹرافی ہونے میں 2 مہینے رہ گئے ہیں باقی، اب جو آپ نے یہ حرکت فرمائی ہے، جب آپ معاہدے پر سائن کر رہے تھے اس سے پہلے پوچھ لیتے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ ستمبر میں سیکورٹی پلان پر تمام ممبران جو ہیں آئی سی سی کے ان کو بریفنگ دے چکا ہے اور سب نے اس کے اوپر اطمینان کا اظہار کیا ہوا ہے۔ اکتوبر کی آئی سی سی بورڈ میٹنگ میں چیمپئن ٹرافی کے پاکستان میں انعقاد کی تفصیلات موجود ہیں، لہذا کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو نئی ہوئی ہے جس کے اوپر آپ اپنا فیصلہ بدل رہے ہیں۔ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، ذرائع کا کہنا ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ چیمپئن ٹرافی سے قبل جنوری میں انٹرنیشنل ٹیسٹنگ سیریز پلان کر رہا ہے۔ آپ دیکھیں نا ہمارے سٹیک کتنے ہیں ایز اے ہوسٹ، ہم نے نئے اسٹیڈیمز کی تعمیر کرائی ہے، ہم نے پتہ نہیں کتنے پیسے خرچ کیے ہیں، لیکن یہ ہندوستان کی منافقت اور مخاصمت جو ہے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ جس طریقے سے وہ انٹرنیشنل ارینا میں پاکستان کو آئسولیٹ کرنا چاہتا ہے، اسی طرح سے وہ پاکستان کی کرکٹ کے بھی درپے ہے۔ میں نا تھوڑی سی ریکال کرنا چاہتا ہوں ہسٹری، مگر یہ انفارچونیٹ بات ہے کہ انڈیا کا پٹھو بننے کے چکر میں آئی سی سی اب پھنس گئی ہے۔ دیکھیں، جو براڈ کاسٹر کا پریشر ہوتا ہے بہت سٹرونگ پریشر ہوتا ہے، اس نے $3.2 بلین دیے ہوئے ہیں بھائی آپ کو۔ آپ شیڈول کا اناؤنس نہیں کریں گے، اس کے پاس لیگل آپشنز موجود ہیں۔ یہ چھوٹا پھڈا نہیں ہے، یہ بہت بڑا پھڈا ہے۔ لیکن بہرحال جیسا میں نے کہا کہ تھوڑی سی تاریخ جو ہے جلدی اگر ہم دہرا دیں، آپ کو یاد ہوگا کہ جس وقت بگ 3 کا ایشو چلا تھا، جب انگلینڈ، آسٹریلیا اور انڈیا جو ہے وہ بگ 3 کے معاملے کے اوپر یعنی ایکٹیو تھے، اس وقت پاکستان نے چھوٹا بھائی بننا قبول کیا اور ہندوستان کی مدد کی۔ یہ مطلب روز روشن کی طرح واضح ہے، کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ لیکن پھر وہ آہستہ آہستہ خود ہی جو ہے بھارت نے وہ بگ 3 والا معاملہ جو ہے اس کو سرد خانے میں ڈال دیا، یعنی کہ وہ فارمولہ جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ اب انڈیا اور آسٹریلیا کا جو ہے وہ آسٹریلیا اور انگلینڈ کا بھی بڑا بھائی بن گیا ہے، لیکن ہماری جو خدمات تھی چھوٹے بھائی کی حیثیت سے، اس کا صلہ دینے کی بجائے ہمارا کتنا نقصان کرایا ہے، ذرا اس کی تھوڑی سی تفصیل جو ہے وہ آپ کو بتا لیں۔ یہ فیصلہ ہوا تھا جب بگ 3 میں ہم نے بھارت کی مدد کی تھی کہ 6 سیریز کھیلے گا انڈیا پاکستان کے ساتھ، اس میں سے 4 سیریز پاکستان میں ہوں گی اور 2 سیریز جو ہیں وہ انڈیا میں ہوں گی، جس کے نتیجے میں پاکستان کو 30 سے 32 ارب روپے ملنے تھے۔ وہ سارا کچھ ہمارا نقصان ہوا، ہم نے برداشت کیا۔ لیکن میرا خیال ہے چیمپئن ٹرافی کے معاملے کے اوپر جس طرح کی پوزیشن اس وقت حکومت نے لی ہوئی ہے، جس طرح کی پوزیشن پاکستان کرکٹ بورڈ نے لی ہوئی ہے، اٹس اے ٹف سٹانس دیٹ وی ہیو ٹیکن۔ میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں توقع یہ کرنی چاہیے کہ الٹیمیٹلی انڈیا ول گیو ان اور چیمپئن ٹرافی کا انعقاد جو ہے وہ ممکن ہوگا، اور ہندوستان کی حکومت جو ہے وہ اجازت دے دے گی انڈین ٹیم، کرکٹ ٹیم کو، کہ وہ پاکستان آئے۔ ایک اور لائٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جس کے اوپر بات کرنا بہت ضروری ہے، وہ یہ کہ کچھ بھارتی جو کرکٹرز ہیں جو ٹی ویز کے اوپر بیٹھ کے پروگرام کرتے ہیں، انہوں نے یہ درفنتنی چھوڑی کہ جی نواز شریف صاحب کی چونکہ مودی صاحب سے بہت دوستی ہے، لہذا ان کو چاہیے کہ وہ ان کو ٹیلی فون کریں تو کرکٹ ٹیم آ جائے گی۔ اس کے اوپر جو ہے وہ اس سے پہلے کہ یہاں سے کوئی تبصرہ ہوتا، خود نواز شریف صاحب بولے ہیں جب وہ سوئٹزرلینڈ سے لندن پہنچے ہیں، تو انہوں نے کہا ہے کہ ایک تو یہ کہ دوستانہ تعلقات ملکوں کے بیچ قائم رہنے چاہیے، جس کے نتیجے میں اس قسم کے ٹورنامنٹس جو ہیں وہ سبوٹائج نہیں ہونے چاہیے، وہ ہوتے رہنے چاہیے۔ انہوں نے براہ راست تو یہ اندیا نہیں دیا کہ وہ مودی کو کال کریں گے، لیکن یہ مطالبہ بھارتی کرکٹرز نے بھی کیا ہے، اور پاکستان میں بھی کچھ اینکرز اور کچھ جو یعنی سپورٹس کے رپورٹرز ہیں ان کی طرف سے بھی آیا کہ اگر اس چیمپئنز ٹرافی کو بچانا مقصود ہے تو یہ کوئی حرج نہیں ہے کہ نواز شریف صاحب مودی صاحب کو فون کر لیں۔
ٹھیک. اچھا بخاری صاحب, اب جس طرح سے آئی سی سی پر بھی ایک طرح کا پریشر ہے کیونکہ براڈ کاسٹرز بھی شیڈیول مانگ رہے ہیں اور اس طرح سے آئی سی سی بھی کافی زیادہ کمپلیکیٹڈ سچویشن میں آ چکا ہے. بخاری صاحب, اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایک طرف جو انڈین گورنمنٹ ہے اس نے منع کر دیا اپنے کھلاڑی پاکستان میں بھیجنے کے لیے, اور دوسری طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو براڈ کاسٹرز ہیں وہ بھی ظاہر ہے انڈیا سے ہیں, تو بخاری صاحب اب آپ کو پتہ ہے پاکستان اور انڈیا کا میچ جو ہوتا ہے سب سے زیادہ ریونیو جنریٹ ہی یہ میچ کرتا ہے, تو پورا ٹورنامنٹ ایک طرف, لیکن یہ میچ جو ہے یہ اتنا امپورٹنٹ ہے, جس طرح سے پاکستان اب اپنے موقف پہ ڈٹ گیا کہ چیمپئنز ٹرافی ادھر ہی ہوگی, تو اب براڈ کاسٹر کا کیا ہوگا, وہ کیا آگے کوئی اسٹیپ لے سکتا ہے, اس کے پاس کیا آپشن ہے؟ کہ براڈ کاسٹر کے پاس تو لیگل آپشن ہے کہ وہ سو کرے آئی سی سی کو کہ انہوں نے مجھ سے معاہدہ کر کے بٹرے کیا ہے. ایک دوسری بات یہ ہے کہ پہلی دفعہ ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی کرکٹ بورڈ نے, خاص طور سے محسن نقوی صاحب نے اور پاکستان گورنمنٹ نے, آج بھی ہم نے دیکھا کہ بریفنگ تھی جو فارن آفس کی, اس کے اندر بھی اس کا ذکر ہے کہ ہم بہت اسٹرانگلی فوٹنگ پر کھڑے ہیں اور ہم ڈیفینڈ کریں گے اپنا رائٹ ٹو ہوسٹ چیمپئنز ٹرافی, اور ہم کسی ہائیبریڈ سسٹم پر نہیں جائیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اتنا اسٹرانگ سٹانس لینا جو ہے اس کے لیے یقینی طور پہ یعنی تحسین کرنا چاہیے ان کے اس اقدام کی, پی سی بی کی بھی اور پاکستان گورنمنٹ کی بھی. مجھے نہیں لگتا کہ ہم یہ چیمپئنز ٹرافی جو ہے کسی اور ملک میں شفٹ ہو جائے گی. میرا خیال ہے, مجھے توقع ہے کہ یہ پاکستان میں ہی ہوگی, اور پتہ نہیں مجھے کیوں لگتا ہے کہ لاسٹ منٹ پر شاید ہندوستان پاکستان آنے کے لیے تیار بھی ہو جائے. لیکن ٹریک ریکارڈ میں عرض کروں, ٹریک ریکارڈ انڈیا کا ٹھیک نہیں ہے. یہ حرکت آپ نے دیکھ لی ہے, اس سے پہلے کی میں تاریخ آپ کو بتا چکا ہوں. ابھی حال ہی میں بلائنڈ کرکٹ ورلڈ کپ ہونا تھا پاکستان میں, انڈیا نے اپنی ٹیم نہیں بھیجی ہے. اینڈ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ, ابھی تازہ خبر یہ آ رہی ہے کہ کبڈی ٹیم کو آنا تھا پاکستان میں, اس کو بھی پاکستان انڈین گورنمنٹ نے اجازت نہیں دی ہے. تو یہ رویہ جو ہے یہ میرے خیال سے بہت امبیرسنگ سچویشن ہے فار دا انڈین گورنمنٹ اور انڈیا کی جتنی بھی اسپورٹس آرگنائزیشن ہے ان کے لیے. دنیا میں جب یہ فیکٹس جائیں گے سامنے سب کے, تو میرا نہیں خیال کہ دے ول ہولڈ گراؤنڈ. بخاری صاحب, صاف واضح طور پہ دیکھا جا سکتا ہے کہ بھارتی اپنے معتصبانہ رویہ جو ہے ان کا پاکستان کو لے کر وہ صاف صاف نظر آ رہا ہے. جس طرح سے پہلے میٹنگز ہوئی ہیں, بورڈ میٹنگز میں یہ لوگ اگری تھے, اب یہ بتا بھی رہے ہیں کہ شیڈیول کے متعلق جو تمام تر چیزیں تھیں اس پہ اگری تھے, جو ایگریمنٹ ہوا براڈ کاسٹرز کے ساتھ اس میں اگری تھے. پھر ایک دم سے 11 نومبر کو اس طرح کا اعلان سامنے آنا, دیکھیے, اور وہ بھی جو ہے بہت ہی دو نمبر طریقے سے ہے. جیسا میں نے پہلے کہا کہ آئی سی سی پھنس گئی ہے. دیکھیے, انڈیا نے کوئی چیز ان رائٹنگ نہیں دی ہے آئی سی سی کو, کہتے ہیں زبانی بتا دیا ہے. اتنے بڑے ورلڈ ایونٹ کے لیے زبانی کہنا کچھ نہیں ہوتا. آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ اس کا مطلب تو یہی ہے نا, تمام تر چیزیں جو سامنے ہیں, جو فیکٹس ہیں, اگر اس کی بنیاد پہ پاکستان جس طرح سے اپنا ایک سٹانس پیش کر رہا ہے تو پاکستان کا کیس مضبوط ہے. اور چیمپئنز ٹرافی کتنے امکانات ہے کہ پاکستان میں ہی ہوگی؟ دیکھیے, مجھے یوں لگتا ہے جس سٹانس کی آپ بات کر رہی ہیں, یقینی طور پہ پاکستان کی حکومت اور بی سی پی نے بہت سٹرانگ سٹینڈ لیا ہے. میں پہلے کہہ چکا ہوں, پھر اپنی بات دہرا رہا ہوں کہ مجھے لگتا ہے کہ پاکستان ہی میں ہوگی چیمپئن ٹرافی. مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان اس پر ایگری کرے گا کہ انڈیا کے ساتھ جو میچز ہیں کسی اور وینیو میں, جس کو ہائیبریڈ, اس پہ پاکستان ایگری نہیں ہے. خیال کہ پاکستان اس کے اوپر بھی ایگری کرے گا. ہم بہرحال جو براڈ کاسٹر ہے جس نے اتنی بڑی انویسٹمنٹ کی ہے, ہم اس کے ساتھ ہیں. میرے خیال سے مزید وقت کو ضائع کیے بغیر آئی سی سی کو چاہیے کہ وہ شیڈول جو ہے وہ چیمپئنز ٹرافی کا اناؤنس کرے, تاکہ ایک پہلا میسج جائے ہندوستان کو بھی کہ بھائی صاحب جانا تو آپ کو پڑے گا. بالکل, چیمپئنز ٹرافی قریب ہے اور ابھی تک شیڈیول جو ہے وہ سامنے نہیں آیا, اور آئی سی سی نے ابھی تک پاکستان کے خط کا جواب بھی نہیں دیا.